السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد مدینہ شریف میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں دو غیر مسلم عیسائی جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو چرا کر اپنے وطن لے جانا چاہتے تھے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ مدینہ شریف مسلمانوں کے روپ میں پہنچے اور مسجد نبوی کے پاس انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ دن کو تو وہ خوب عبادت کیا کرتے تھے اور لوگوں میں خوب خیرات بانٹ دیا کرتے تھے، اور رات کو وہ اس کمرے سے ایک سلنگ کھودنے لگے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ملک لے جایا جا سکے۔ رات میں وہ یہ کام کرتے اور دن کو عبادت کرتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی بہت پاکیزہ لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہونے لگے تھے۔ لیکن دوستوں، اس وقت کا جو سلطان تھا، سلطان نور الدین زنگی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بخش دیا کرتا تھا۔ اور ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا کہ اے سلطان، مجھے مدینے میں دو شخص تکلیف دے رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے محفوظ کرو۔ اور ان کی شکل بھی سلطان کو دکھا دی گئی۔ سلطان کی اچانک نیند کھلی اور وہ گھبرا گئے، اور پھر وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر سو گئے۔ پھر وہی خواب دکھا، پھر اٹھے، پھر سو گئے۔ لیکن تیسری بار جب وہ خواب دکھا تو سلطان اٹھ کر اپنے وزیر کے پاس گئے اور وزیر سے پورا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے ان کو کہا کہ سلطان، آپ مدینے جائیں، شاید مدینے میں کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ جتنا جلدی ہو سکے مدینے تشریف لے جائیں۔ سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلد سے جلد میرے پیچھے آئیں، اور بہت تیزی کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف بڑھنے لگا۔ اور یہاں مدینہ شریف میں وہ کم بخت لوگ اپنے کام کو بہت تیزی سے کر رہے تھے۔ جب تک سلطان مدینہ شریف پہنچا تو یہ قبر اطہر کے خوب قریب پہنچ گئے تھے، اور سلطان نے وہاں پر پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں مدینے کے ہر ایک شخص کو بلوایا۔ جب دعوت ختم ہوئی تو سلطان نے سب لوگوں کو ایک دروازے سے جانے کا حکم دے دیا، اور خود اس دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور ہر ایک شخص کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو سلطان حیرت مند ہو کر بولا کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اب اندر کوئی نہیں رہا۔ سلطان نے جب زبردستی کی تو کچھ لوگ بولے کہ 2 لوگ ہیں جو مدینہ شریف سے باہر سے آئے ہیں، اور وہ بہت ہی پرہیزگار لوگ ہیں، نہ ہی تو وہ کسی کے گھر جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو بلوایا اور بلوا کر فٹ سے ان کو پہچان لیا، اور سلطان نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے پہلے تو جھٹلاتے رہے، اور جب زبردستی کی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ سلطان ان کے گھر پر پہنچے جو انہوں نے کرائے پر لیا رکھا تھا۔ ادھر پہنچ کر انہوں نے قالین ہٹائیں، جانمازیں ہٹائیں تو سلنگ دکھائی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان نے ان دونوں کو موت کا حکم دے دیا اور وہیں پر قتل کروا دیا، اور پھر اس سلنگ کو پروا دیا۔ اور سلنگ پروانے کے بعد مسجد نبوی یعنی گنبد خضرا کے چاروں کونے کھدوا کر ادھر پر شیشہ پگھلا کر ڈلوا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔